باغات کے شہر پر کالی گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں، موسم کے دل فریب ادائیں، کہیں رم جم کہیں فوار تو کہیں بادل برسے موسلا دھار۔ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ سادہ، گلشن راوی، اسلام پورہ، جیل روڈ، گلبرگ سمیت مختلف علاقوں میں بارش۔ ضلع کچہری، رنگ محل، موچی گیٹ اور مال روڈ پر بھی رم جم۔ محکمہ موسمیات کی وقفے وقفے سے مزید بارش کی پیشگوئی۔ شہر میں مونسون کا ایک اور طوفانی سپیل۔ وزیر اعلیٰ کا اربن فلڈنگ کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ مریم نواز کی بارش کے پانی کی جلد از جلد نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہتی ہیں ضلعی انتظامیہ سمیت تمام ادارے ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ شہر میں بروقت نکاسیات کے لیے کمشنر لاہور ان ایکشن زید بن مقصود کا کہنا ہے تمام سیورنگ مقامات پر ایمرجنسی کیمپس فعال ہیں۔ انڈر پاسز میں نکاسیات کے لیے مشینری فعال رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بیکھیوال وحدت روڈ میں مسائل کے انبار، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ سیوریج کا نظام درہم برہم، گلیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر مسائل کے حل کا مطالبہ۔ کام کرنے کے لیے آتا ہے اور نہ ہی کوئی کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے جو ڈینکی ہے وہ بھی انہوں نے بہت زیادہ ادھر پھیلا۔ یہ دیکھو پانی جس کی کوئی نکاسی نہیں ہے، اور ہم بار بار یہ دروگے کو کہتے ہیں کہ دروگہ ہماری بات کو سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ عامر اس کا نام ہے، اور یہ آپ یہ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بہت تنگ ہیں ادھر سے، ہمارا گزرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارے بچوں کو ڈینگی وغیرہ بھی ہو گیا، اور ان لوگوں کو تو بچوں کو تو ہم باہر ہی نکلنے دیتے، تو ہم بہت پریشان ہیں، بہت تنگ ہے، اس لیے ہمارا یہ حل کیا ہے۔ محکمہ ریلوے مغل پورہ ڈویژن کچرا کنڈی میں تبدیل، بدبو اور تعفن سے رہائشیوں کا برا حال۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے گندگی کے باعث یہاں رہنا مشکل ہو چکا۔ کئی بار انتظامیہ کو درخواست دی لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اعلیٰ حکام سے مسائل کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا۔ شہر بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز ایک بار پھر کھل گئے۔ صارفین آٹا اور چینی سمیت متعدد اشیاء نہ ہونے پر مایوس لوٹ گئے۔ کہتے ہیں حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہے۔ گھی، آٹا اور چینی خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ عوام تک سستے داموں آٹے کی فراہمی کا مشن۔ شہر میں آٹا تھیلوں کے نرخوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ لاہور ڈویژن میں 118 پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی۔ وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا ہے قیمت کی مؤثر نگرانی کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 میں لڑکیوں نے میدان مار لیا۔ پہلی 2 پوزیشنز میں لڑکیاں جبکہ تیسری پوزیشن لڑکے نے حاصل کی۔ ردا فاطمہ نے 1153 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کشف اجوا اور اسما اعجاز کی 1152 نمبرز کے ساتھ دوسری پوزیشن۔ اسیرم احمد نے 1150 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ چیئرمین لاہور بورڈ زید بن مقصود نے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کیا۔ معافی مانگتے ہیں صرف اپنے رب العزت کے سامنے، باقی اور کسی سے معافی مانگنے کی بات نہیں ہے۔ 9 مئی کا جو سلسلہ ہے وہ سامنے لائیں، وہ CCTV فوٹیج لائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں وہ پرامن ہیں۔ آج بھی ہم لوگ یہ انشداد دہشت گردی عدالت کے سامنے ہے، وہ CCTV فوٹیج کہاں پہ ہے وہ سامنے لائیں۔ پیچھے رہنما عمر ایوب کا 9 مئی واقعات پر معافی مانگنے سے انکار۔ کہتے ہیں ہم صرف اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ 9 مئی کی ویڈیو سامنے لائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بانی نے محمود اجکزئی کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اپیل ہے اس ایک ڈھیٹ طبقے سے جو کرسیوں کے اوپر برا جمان ہے، جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا، جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام ان کو ریجیکٹ برے طریقے سے انقلاب کی شکل میں بیلٹ پیپر کے تھرو کر چکی ہے۔ 9 مئی کے بعد سے ظلم کا بازار گرم ہے۔ ملک میں جنگل کا قانون ہے۔ مسرت جمشید چیمہ بولی جھوٹے کیسز سے سب کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ کرسیوں پر براجمان افراد کو عوام نے مسترد کر دیا۔ آپ نے سارے حربے آزما لیے، اب کوئی اچھا کام کر لیں۔
NRO کی بات کرتے ہیں. NRO مانگا کس نے ہے؟ PTI رہنما اعجاز چودھری کہتے ہیں نون لیگ اپنی عدالت قائم کرے اور 9 مئی کے ملزموں کو سزائیں دے. 9 مئی ان کے دماغ سے اترے گا تو ہی قوم کے لیے کچھ کریں گے. میاں محمود رشید بولے یہ جو مرضی کر لیں پنجاب کے عوام ان پر اعتماد نہیں کریں گے. مال مفت دلے بے رحم. سرکاری افسران قومی خزانے سے خریدے موبائل فونز لے اڑے. اعلیٰ ترین افسران سے لے کر سیکشن آفیسرز نے بھی موبائل فونز پر خوب ہاتھ صاف کیا. 8 اعلیٰ ترین سرکاری افسران نے سرکاری موبائل فونز واپس ہی نہ کیے. پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ سے نوجوانوں کو خود مختار بنائیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ سے متعلق امور کا جائزہ لیا. مریم نواز نے کہا عالمی جاب مارکیٹ کے پیش نظر نوجوانوں کو تربیت کی جائے گی. شہر میں ٹریفک مسائل کے ساتھ اسموک کی بڑی وجہ قرار. CM روڈ میپ ٹیم نے رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی. کہا 65 چوکنگ پوائنٹ اسموک کا بڑا سبب ہیں. کمشنر نے 10 ہاٹ سپاٹس پر اسموک وجوہات کے خاتمے کے لیے محکموں کو ٹاسک سونپ دیا. اسموک کے خاتمے کا عزم. محکمہ ٹرانسپورٹ کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن. ترجمان کے مطابق اگست میں 78,000 گاڑیوں کا معائنہ کیا گیا. 4,205 گاڑیوں کے چالان. 1,260 گاڑیاں ضبط کی گئیں. اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کا معاملہ. اینٹوں کے بٹوں کی زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقلی کے روڈ میپ کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست منظور کر لی. مزید کارروائی 10 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. سرکاری ملازمین کی جانب سے بغیر اجازت سوشل میڈیا کا استعمال. وفاق نے سرکاری ملازمین کے بغیر اجازت سوشل میڈیا استعمال پر پابندی عائد کر دی. آفس میمورنڈم جاری کر دیا گیا. کہا خلاف ورزی پر سرکاری ملازم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. IMF کی جانب سے بجلی بلوں میں ریلیف سے متعلق ابھی وفاق یا پنجاب سے رابطہ نہیں کیا گیا. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ IMF نے کوئی تحریری یا آفیشیل پریس ریلیز جاری نہیں کی. ملکی معاملات سے متعلق قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے. بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے ہماری 3 فصلیں تباہ ہو چکی. کسان اتحاد ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کو تیار. مرکزی چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ نے کسانوں کو احتجاج میں شمولیت کی کال دے دی. کہا حکومت بھی IPPs کی غلام بنی ہوئی ہے. تاجر ہڑتال کر کے بھی تاجر دوست اسکیم سے نہیں بچ سکیں گے. FBR نے سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا. ٹیکس نہ دینے والوں کو 3 سال تک قید بھی بھگتنا پڑے گی. 32 لاکھ کے قریب ریٹیلرز اور ہول سیلرز کے خلاف شکنجہ کسنے کی تیاریاں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرف افیکٹ ہوا بزنس کا. اسی طریقے سے سگریٹس انڈسٹری کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا. جب گورنمنٹ ریٹ بڑھانے کی بات کر رہی تھی یا ایکسائز ڈیوٹی اور سیل ٹیکس بڑھا رہی تھی تو ہم نے یہ اویئرنیس ان کو دی تھی کہ جب آپ یا تو ایسا ہو کہ آپ پاکستان میں چھالیہ کی امپورٹ پر پابندی لگا کر اربوں روپے کا نقصان کیا گیا. مرکزی صدر پان سگریٹ ایسوسی ایشن وسیم علی نے کہا کہ پاکستان کی آمدن بڑھانے کے لیے تمباکو کی نمائش کرانی چاہیے. سگریٹ کی قانونی طریقے سے امپورٹ کرنے کی اجازت دینے کا بھی مطالبہ کر دیا. محکمہ ایکسائز نے رواں مالی سال کا ٹارگٹ جاری کر دیا. گزشتہ سال کی نسبت 22 ارب زیادہ کا حد حاصل کرنا ہوگا. محکمہ ایکسائز رواں مالی سال میں شہریوں سے 65 ارب 45 کروڑ وصول کرے گا. پراپرٹی ٹیکس میں 54% اضافہ کر کے 36 ارب 69 کروڑ وصول کیا جائے گا. محکموں کمشنر اور DCs کے اختیارات میں مزید اضافہ. ترقیاتی اسکیموں کی مد میں کمشنرز اور DCs کے اختیارات بڑھا دیے گئے. محکمہ خزانہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیلیگیشن آف فائنینشیل پاور رولز میں ترامیم کی گئے.
पंजाब की ब्यूरोक्रेसी 36 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। मोहम्मद ज़ीशान हनीफ एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला तैनात कर दिए गए। मंसूर अहमद डीजी लोकल गवर्नमेंट, कलसूम साकिब डीजी पंजाब विमेन प्रोटेक्शन मुकर्रर। तारिक महमूद को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा सेहत लगा दिया गया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब को ओहदे से हटा दिया गया। अहमद अजीज तारड़ सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट तैनात। DGPR शहनशाह फैसल को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का इजाफी चार्ज तफवीज कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जावेद भट्ट कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल जावेद भट्ट को 5 गोलियां सीने पर लगीं जो मौत की वजह बनी। मकतूल को दाईं तरफ से गोलियां लगी। पुलिस ने बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। शहर में पुलिस स्ट्रीट क्राइम रोकने में नाकाम। पुलिस नाकों पर शहरियों को चेकिंग के बहाने तंग करने लगी। 24 घंटे के दौरान शहर में मुख्तलिफ जराइम की 390 वारदातें। चोरों ने 9 घरों से लाखों रुपए मालियत का सामान लूट लिया। डाकुओं ने 11 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन्स छीन लिए। बंद रोड से बाबू साबू से बत्ती चौक तक रिंग रोड पर पुलिस ने चार्ज संभाल लिया। मोटरसाइकिल, गधा गाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। रूड़ा का कमर्शियल वाजबात की वसूली के लिए ऑपरेशन। मुतअद्दिद इमारतें सर्वे मोहर करती। ऑपरेशन की क़यादत डेप्यूटी डायरेक्टर वकार अहमद उमर शाह ने की। सगिया रोड ऑपरेशन में होटल, वर्कशॉप्स और प्लाजा को सील किया गया। कमर्शियल फीस जमा न कराने पर सैनिटरी, क्रॉकरी स्टोर और वर्कशॉप भी बंद। गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक और कमर्शियल फीस ना दहिंदगान के खिलाफ एक्शन। LDA का गुलशन रावी और शादमान 1 में ऑपरेशन। स्कूल और दफातर समेत 55 इमलाक सील कर दी। चीफ टाउन प्लानर 1 की निगरानी में डायरेक्टर जोन 1 आयशा मुताहिर ने किया। तजावुजात माफिया के खिलाफ बल्दिया उज़्मा का घेरा तंग। एडमिनिस्ट्रेटर सैयद मूसा रजा का कहना है शहर में 7 रोज के दौरान 988 आर्जी तजावुजात का सामान जब्त किया गया। कार्रवाइयों में 390 चालान और 4,53,000 रुपए के जुर्माने किए गए। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत मियां मीर के 401वें सालाना गुस्ल मुबारक की तकरीब। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा हजरत मियां मीर फलाही मुआशरे के अमीन थे।